مفتاح اسماعیل سے بھی یہ سوال کیا گیا کہ ایکسچینج ریٹ آپ کی سب سے بڑی غلطی تھی. انہوں نے کہا نہیں، ہماری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ آئی ایم ایف سے اب جو شرائط مان رہے ہیں وہ شروع میں مان لیتے تو اتنے برے حالات، کچھ حالات بہتر ہو سکتے تھے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بالکل یہ بات ٹھیک ہے. دیکھیں جو آئی ایم ایف کی معاملات ہیں وہ کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہتے کہ ایکسچینج ریٹ کس ریٹ پہ آپ نے لے کے چلے جانا ہے یا بجلی کا بل کتنا بڑھانا ہے. وہ ایک میٹرکس ہوتا ہے کہ آپ نے سرکولر ڈیٹ کا فلو کتنا کم کرنا ہے اور مارکیٹ ایکسچینج ریٹ رجیم جو ہے اس کے اوپر آپ نے انحصار رکھنا ہے. تو اس وقت صورتحال صرف یہ ہے کہ انہوں نے کیونکہ بہت دیر کر دی، اور میں مفتاح صاحب سے اس بات پہ بالکل متفق ہوں کہ اگر یہ پہلے آئی ایم ایف کے پاس چلے جاتے تو اتنی زیادہ ہارڈ شپ فیس نہ کرنی پڑتی. اور اب وہ سارا کچھ مطلب یہ میرا تو اپنا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی رہتی تو آپ کا روپیہ کیا 180 سے 190 پہ آ جاتا، زیادہ سے زیادہ یہ ہونا تھا، اور یہ یہاں 220 230 تک بھی نہیں جانا تھا. اب تو آپ کا اوپن مارکیٹ 250 روپے پہ کھڑا ہے. یہ سب کچھ اوائڈیبل تھا. یہ اب ہمارے ابھی یہ جو بینی بجٹ کی جو خبریں آ رہی ہیں، جو خوفناک قسم کی یہ چیزوں کے اندر بڑھاوا کرنے جا رہے ہیں، تیل، بجلی، سب کچھ ہر چیز بڑھنے جا رہی ہے، ایک منی بجٹ لا رہے ہیں، اور ساتھ میں جو یہ فارن ایکسچینج کا جو کیپ ہٹا رہے ہیں، ان دونوں چیزوں کے کیا اثرات ہوں گے معاشرے پہ، ملک پہ؟ اچھا میں آپ کو یہ پہلے بجلی سے شروع کرتا ہوں. بجلی کا ریٹ اب زیادہ اس لیے بڑھے گا کیونکہ آپ کا روپیہ زیادہ ڈیویلیو ہو گیا ہے. نواز شریف صاحب نے جو کانٹریکٹ کیے، شہباز شریف نے کیے اپنے دور کے اندر، انہوں نے آپ کا سارا انحصار امپورٹڈ ایندھن پہ لگا دیا ہے جو ڈالر میں آتا ہے، اور آپ کے یہ سارے کانٹریکٹس ڈالر انڈیکسڈ ہیں، تو ان کی کیپیسٹی پیمنٹس بھی ایکسپونینشلی بڑھ گئی ہیں. تو اب آپ کے بجلی کے جو نرخ ہیں سرکولر ڈیٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ بہت زیادہ بڑھانے پڑے، کیونکہ عدم استحکام کی وجہ سے، معاشی عدم استحکام کی وجہ سے آپ کا روپیہ بہت زیادہ کمزور ہو گیا. تو یہ معاملہ تو بجلی کا ہو گیا، اور اس سے نقصان کیا ہوگا؟ اس سے آپ کی تمام مینوفیکچرنگ صنعت جو ہے وہ تباہی کا شکار ہو چکی ہے. اس ملک کے اندر مینوفیکچرنگ کرنا پہلے ہی ناممکن ہو چکا ہے، لیکن یہ جو بجلی کے ساتھ ابھی کریں گے اور وہ انوائڈیبل ہو چکا ہے، انہوں نے اتنا لیڈ چھوڑ دیا ہے، اس سے بہت بڑا سیٹ بیک پڑے گا مینوفیکچرنگ کو، اور وہ آلریڈی نیگیٹو 4% گروتھ پہ. حماد، یہ آپ کیونکہ انرجی کے منسٹر بھی رہے ہوئے ہیں، آپ ان معاملات کو بہت بہتر سمجھتے ہیں. یہ جو بریک ڈاؤن کل ہوا ہے تو وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جی آپ کے دور میں بھی ہوا. ابھی بھی آپ کی کیا اطلاع ہے کہ مسئلہ حل ہو گیا ہے؟ کیونکہ اطلاعیں آ رہی ہیں کہ ملک کے کئی حصوں میں ابھی بھی لوڈ شیڈنگ، ابھی بھی بجلی نہیں ہے، اور مزید پتہ نہیں کیا یہ مزید اس کی، اور یہ آپ ہم انتظار کریں گے کہ بجلی کٹ آف ہوتی رہے گی. کیا اطلاع ہے آپ کی؟ دیکھیں عامر بھائی، بات یہ ہے کہ جب عمر ایوب صاحب تھے منسٹر، اور 5 گھنٹے بعد بجلی ریسٹور ہونا شروع ہو گئی تھی، اور 12 گھنٹے کے بعد مکمل ریسٹور ہو گئی تھی، اور وہ ایک ایکسیڈنٹ کے ذریعے ہوا تھا کہ ایک پلانٹ کا جو شٹ ڈاؤن تھا وہ ایز پر ایس او پیز نہیں ہوا، جس کی وجہ سے پورے سسٹم میں جرک آ گیا. اس کے بعد ہم نے بڑی محنت کر کے وہ ایسے سسٹمز انسٹال کر دی اگلے 6 ماہ کے اندر کہ وہ اگر دوبارہ ایس او پیز فالو نہ بھی ہوں تو یہ فالٹ نہ آئے. اب جو موجودہ فالٹ آیا ہے اس کا اس فالٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ بالکل مختلف وجوہات سے آیا ہے. آپ کے رات کے ٹائم پہ سردیوں میں لوڈ بہت کم ہو جاتا ہے، اور آپ کی مین لائنز کے اوپر وولٹیج اور فریکوینسی ڈراپ کر جاتی ہے، جس کے لیے آپ آئیڈل پلانٹس چلاتے ہیں، یعنی وہ پلانٹ صرف آپ کی وولٹیج اور فریکوینسی کو مینٹین کرنے کے لیے چل رہے ہوتے ہیں، ان پہ لوڈ نہیں ہوتا. خرم دستگیر صاحب نے وہ پلانٹس بند کرا دیے. کیوں کیا اس کے پیچھے منطق تھی یہ ہم نہیں جانتے، لیکن اس کے بعد جب انہوں نے پلانٹس کو بند کرایا تو آپ کی ظاہر ہے وولٹیج اور فریکوینسی نیچے جانی تھی، وہ نیچے چلی گئی. اس کے بعد جب دوبارہ ان پلانٹس کو آپریٹ کرنے کی کوشش کی گئی فریکوینسی بڑھانے کے لیے، تو وہ پلانٹ ظاہر ہے ایک دم نہیں پروٹوکول. حماد، یہ بالکل یہ کل بھی آپ سے بات ہوئی تھی، ہم نے آپ کا یہ پوائنٹ آف ویو دہرا دیا تھا. دستگیر صاحب جو تھے پہلے تو وہ 10-12 گھنٹے بعد آئے، اور اس کے بعد میں ان کے کلیمز آ رہے تھے کہ جی مسئلہ ریزالو ہو گیا. مگر ابھی بھی جو اطلاعیں آ رہی ہیں، کیا آپ کے خیال میں مسئلہ ریزالو ہو گیا ہے کہ ابھی جاری ہے؟ آج میں نے ان کی این ٹی ڈی سی کی اسکرین کی پیدا شاٹ بھیجی ہے. یہ اسکرین وزیر کے کمرے میں بھی لگی ہوتی ہے اور این ٹی ڈی سی کے بھی، جس میں لوڈ ڈیمانڈ اور سپلائی آ ہوتی ہے. ڈیمانڈ آج آپ کی 16,000 میگا واٹ کی اور سپلائی آپ کی 9,000 میگا واٹ کی، تو تقریباً 6,500 میگا واٹ کا تو ڈیفینیٹلی گیپ چل رہا ہے. یعنی کہ 30-35% پاکستان جو ہے
وہ اس کے اندر ابھی بجلی نہیں ہے، یا اگر ہے تو بجلی آ جا رہی ہے بہت زیادہ شدید۔ یہ حماد تو آپ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تھوڑی سی سیاست میں بھی بات کر لیں۔ پہلے یہ آپ کا ہی فواد کا یہ کلپ ہے، ساتھ آپ بھی کھڑے ہوئے تھے، یہ آپ کو سناتے ہیں، پھر آپ کا کامنٹ لیں گے۔ ذرا یہ کلپ کی آڈیو سنیے گا پلیز۔ نے الیکشن کمیشن میں یہ درخواست دی ہے کہ یہ لوگ جو 25 مئی کے واقعات میں براہ راست ملوث تھے ان کو پنجاب میں تعینات نہ کیا جائے۔ اس کے باوجود اگر وہ یہاں پہ تعینات رہے یا تعینات کیے گئے تو ہم الیکشن کمیشن اور ان کے ممبران کو، ان کے خاندانوں کو اور یہ جو لوگ ہیں ان کو وارن کرتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ ہوا، یہ زیادتیوں کا سلسلہ آپ کو واپس پے کرنا پڑے گا۔ یہ بات واضح طور پہ اپنے پاس لکھ لیں، لیکن یہ بعد میں گلے پڑ جاتی ہیں چیزیں۔ آپ آج جو الیکشن کی ڈیٹ نہیں دے رہے، الیکشن کمیشن بھی اور یہ دونوں گورنر بھی، یہ اپنے آپ کو پاکستان کے آئین سے بغاوت کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور ہمیں جب بھی موقع ملا ان کے گلے جو ہیں ان میں وہی رسے فٹ آئیں گے جو ہمارے آئین نے تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ پروٹیسٹ کریں، آپ جو سخت الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، مگر کسی کے خاندان کو ایک دھمکی دینا ایک بڑا ہی نامناسب رویہ ہے۔ اور میں یہ ویسے اطلاع بھی دے دوں کہ یہ ان کے خاندان میں بھی راجہ سلطان سکندر صاحب کے آپس میں سیاسی باتوں پہ اور باقی چیزوں پہ جو ویوز ہیں سسٹم کے متعلق اتنا ہی فرق ہے جتنا پاکستان میں ہر گھر میں آ گیا ہوا ہے۔ ہر گھر میں اب یہ سچویشن ہے کہ بیگم صاحبہ کچھ اور سوچتی ہیں، خاوند صاحبہ کچھ اور، بچوں کے کچھ اور موڈ ہے، تو ان کے بھی یہ زیوم کر لینا کہ سارے خاندان کے یہی خیالات ہیں جو راجہ لیکن ماضی کی بھی پی ٹی آئی کی مثالیں ملتی ہیں اس طرح سے تھریٹس کے حوالے سے۔ روش میرے خیال میں چھوڑ دینی چاہیے۔ حماد حضرت صاحب ہمارے ساتھ دوبارہ سے ہیں، ویلکم کریں گے اگین۔ جی حماد، آپ کی شکایات بالکل سمجھ آتی ہیں اسی کے ساتھ، مگر یہ بہت زیادہ دھمکی دے دینا خاندان کو یہ اوور ڈوئنگ نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں، خاندان کی تو بالکل وہ ایسی بات نہیں، میرا خیال ہے اس کو شاید سمجھا نہیں گیا، ایسی فواد نے کوئی بات نہیں کی خاندان والی۔ ہم نے تو یہ بات کی ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ڈیموکریٹک عمل ہے نا، جمہوری عمل، اس کے اندر مداخلت جو ہے وہ قانون کے مطابق سیڈیشن اور آرٹیکل 6 اور غداری ہے۔ اور آج تک پاکستان میں بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ جمہوری عمل کے اندر مداخلت ہوتی رہی، کیئر ٹیکرز کے ذریعے بھی ہوتی رہی، دوسرے طریقوں سے بھی، لیکن یہ کبھی معاملات آگے اس طرح لے کے چلے نہیں گئے، قانون کے مطابق کبھی کسی کی مثال نہیں بنائی گئی۔ تو اب وقت آ گیا کہ ہم مثال بنائیں۔ تھینکس سو مچ حماد صاحب، ایک بریک لیں گے، واپس آئیں گے، یہی اسی پوائنٹ سے آگے بڑھیں گے۔ اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ تبادلے اور تقرریوں کی بات کی تو اکھاڑ پچھاڑ تو شروع ہو گئی، اتے اکھاڑ پچھاڑ شروع ہو گئی ہے۔ جی وہ ظاہر ہے یہ اکھاڑ پچھاڑ تو اس سے مزید یہ تقویت مل جاتی ہے۔ ویسے تو محسن نقوی کی تقرری کے بعد ہی کلیئر ہو گیا تھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، نہ صرف کہ الیکشن کمیشن اور ان کے پیچھے جو بھی ڈوریاں لا رہے ہیں وہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کے یہ خدشات جو ہیں اس کو تقویت دے رہے ہیں کہ ایک لارجر گیم بن گئی، جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک تھوڑا سا ایک ہوتا ہے نا وہ فگ لیف جسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ آپ ایک دکھاوا ضرور رکھتے ہیں، آپ ایک ڈینائی ضرور کرتے ہیں۔ یہ اس موڈ میں آئے ہوئے ہیں کہ یہ اس کو جبراً اور بالکل بلنٹلی اوپنلی یہ کرنا چاہ رہے ہیں، بالکل نیکڈلی کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ وہی والا ہے کہ یہ کم از کم اس طرح کا خاص طور پہ جو کہہ رہے تھے کہ جناب جن لوگوں نے یہاں پہ 25 مئی کو بہت زیادہ جو کہ انوالو تھے ان کی ایک جائز تھی کہ ان کو نہ لگایا جن کی پارٹیزن شپ آلریڈی پروون ہے، تو یہ لگایا جا رہا ہے۔ ویسے یہ میری یہ تھیری آپ کو پتہ یہ ہے کہ یہ اس کا محسن نقوی سے تعلق نہیں ہے، یہ جنہوں نے لگانے تھے وہ ویسے بھی لگا سکتے تھے۔ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ لوگ غلط ٹرک کی بتی کے پیچھے جا رہے ہیں، وہ شو شاہ کے لیے رکھے گئے ہیں، ان سے جو اصل کام لینا ہے یہ پرویز الہی صاحب جو مقدمات کر رہے ہیں اپنے بھانجی کے شوہر کے ساتھ، تو وہ عدالت میں جا رہے ہیں اور جو یہ بیانات دے رہے ہیں یہ نورا کشتی ہے۔ یہ جو محسن نقوی صاحب کو لایا گیا ہے، میں اگین ذکر کر دیتا ہوں کہ یہ اس کے لیے سب سے بڑا اس وقت پنجاب کا اور پاکستان کا پروجیکٹ ہے لاہور کا ماسٹر پلان، ایک پورے اس کی 12
लाख एकड़ लाहौर की जो सब्ज ग्रीन ग्राउंड को ब्राउन करना है, यानी कि ज़राती ज़मीन को सीमेंट सरिया डालना है। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, वो बड़ी जल्दी में वो पास करके गए हैं। उसके ऊपर जो है ना वो फिलहाल अदालत ने उसको रोक लिया है। अदालत 2-3 में आई एम श्योर, मुझे बड़ी उम्मीद है, क्योंकि अदालत के अलावा कोई वहाँ चारागार नहीं रह गया, क्योंकि तमाम ये बिल्डर्स माफिया, सियासी माफिया, बाबू माफिया, ये नेक्सस बन चुका हुआ है, ये सब मिले हुए हैं। और इमरान खान के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, वो तरीका ये है कि वो कराची के उससे सबक हासिल करे और वहाँ तंजीम साजी की जो इनकी गलतियां आपस में मुनकसम इनकी लीडरशिप नजर आई, और ये पब्लिक को मोबिलाइज अपनी को करें, चार्ज रखें, क्योंकि इन्होंने जो आगे बाई इलेक्शन जीते थे पंजाब के अंदर, उस वक्त हमजा शरीफ की गवर्नमेंट थी, हमजा शहबाज शरीफ की, उस वक्त जनरल बाजवा बिल्कुल ओपनली इस्टेब्लिशमेंट इनके खिलाफ थी, यही इलेक्शन कमिश्नर थे, उनके यही हथकंडे थे, उसके बावजूद ये लार्जली जीते।